بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، 100% گارنٹی سے کہتا ہوں یہ وظیفہ 1100 کروڑ کا ہے۔ 10 محرم میں جس گھر یہ وظیفہ کیا جائے گا اس گھر کا ہر فرد کروڑ پرتی بن جاتا ہے۔ یہ 1100 کروڑ کا وظیفہ ضرور پڑھ لو، غیبی مدد ملے گی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ پڑھتے ہی 2 منٹ کے اندر دولت ہاتھوں میں ہوگی۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، وسعتوں اور مغفرتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی ساتھ رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر اس آیت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک جب کرم فرماتا ہے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے، یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا، یقین مانیں اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفے والی ویڈیو جب آپ کے سامنے آ جائے، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیمار ہوں، تکلیف دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں ان کے حل کے لیے نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ فلاں فلاں مقاصد کے لیے، فلاں فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کا جو وقت ہے ناظرین کرام، آج 10 محرم کے دن آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کس طریقے سے کرنا ہے، تو فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، بلکہ سستی نہ کریں۔ سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں اور یہ مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ کیجئے گا۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کے آزمایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آئی، وہ پیسوں کی ہو، چاہے وہ قرض کی ہو، کبھی ایسا بھی ہوا زندگی میں بیماریوں نے گھیر لیا، تو اس طرح کی جتنی بھی پریشانی تھی اللہ پاک نے فوری طور پر حل کر دی۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے ناظرین، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگ جس ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہو، اس کا پورا عمل بتاؤں گا آپ کو، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ تو ناظرین کرام، اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے،
جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے وہ ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بار بار یہی سوچا کرو اور یہی خیالات رکھا کرو کہ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو، اللہ پاک سے مانگا کرو۔ اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جائیں تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر معیشت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ کم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اس کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ ناظرین، پیسوں کے لیے، دولت کے لیے بالکل پریشان مت ہونا۔ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، جو عمل بتانے لگا ہوں، 2 سے 5 منٹ نکال لینا، اور اپنی زندگی میں اگر آپ کی زندگی میں پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آپ کی زندگی میں بے سکونی ہے، آپ کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہے، پیسہ زندگی میں نہ ہو تو انسان کو اپنی زندگی میں بالکل مزہ نہیں آتا، بالکل ویران سی زندگی بن جاتی ہے۔ پیسہ اتنی ضرورت بن چکا ہے کہ پیسے کے بغیر، دولت کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو جو مجرب وظیفہ آج بتانے لگا ہوں اس سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں الحمدللہ۔ اب آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ تو یہ وظیفہ میری تمام بہنیں جو ویڈیو دیکھتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور میرے بھائی جو ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں، بزرگ جو ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں، تمام لوگ، میری مائیں، بہنیں، بزرگ، دوست، احباب، سب یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ رزق اور دولت کی جن لوگوں کو واقعی میں پریشانی ہو، جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتے ہیں، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل جو بتانے لگا ہوں، اس کو کسی بھی وقت، آج 10 محرم الحرام کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے، جب وقت ملے وقت نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جگہ بھی بتا دوں کہ جگہ کہاں ہونی چاہیے، تو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہو وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ لوگ اپنی نیت کو، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر
آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں میری یہ بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہو ارجنٹ تو آپ یہ نیت کریں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو جو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اب آپ لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، 7 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھ لیں 7 مرتبہ۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، اگر آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح کو پکڑ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح کو پکڑ لیں اور سب سے پہلے پوری تسبیح آپ کو 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو ترتیب بتا رہا ہوں تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ ہو، اپنی طرف سے آپ کو بالکل بھی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورۃ ناس 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ درود پاک 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں تو میں امید کرتا ہوں آج کا روحانی وظائف ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ وظیفہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔